شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات و عامل کے النوع الحادی عشر۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 42 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 43۔ ہماری بات چلی افعال مقاربہ پر۔ افعال مقاربہ میں اسا کے بعد قاعدہ کے اوپر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا، عمل بھی بتا دیا۔ پھر حرف نفی کے اوپر جو ہے نا ہماری بحث چل رہی ہے کہ وہ فائدہ دیتا ہے نفی کا یا پھر نہیں دیتا۔ میں نے آپ کو دونوں اقوال بتا دیے ہیں۔ آج کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ حرف نفی ماضی میں نفی کا فائدہ دیتا ہے اور مستقبل میں ماضی میں نفی کا فائدہ نہیں دیتا، ہاں مستقبل میں وہ اس کا فائدہ دیتا ہے۔ اب بعض نے تو کہ یہ ایک اور قول آ گیا بعض نحویوں کا، وہ یہ ہے کہ پہلا والا قول کے فائدہ دیتا ہے، دوسرا والا قول کے نہیں دیتا۔ اب یہ ایک اور قول ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ فعل ماضی اگر ہوگا تو نفی کا فائدہ نہیں دے گا، اگر مضارع ہوگا تو نفی کا فائدہ دے گا۔ یہ ایک نئی بات ہے۔ تو آج کی جو عبارت ہے وہ ہے قال بعضهم انہ لا یفید النفی فی الماضی وفی المستقبلی یفیدہ، ٹھیک ہے۔ اب قالا جو ہے یہ تو فعل ہے، پہلے بھی دو عبارتیں ابھی تازہ ہم لوگوں نے اس طرح کی ہیں۔ تو قالا فعل ایسی کا واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، ٹھیک ہے۔ بعد مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا قالا فعل کا فاعل، پھر ان حرف مشبہ بالفعل، اور پھر ہو ضمیر جو ہے نا حرف مشبہ بالفعل کا بن جائے گی اسم، ٹھیک ہے۔ پھر لا یفید یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف، ٹھیک ہے۔ اور النفیہ یہ بن جائے گا اس کا لا یفیدو فعل کا مفعول۔ لا یفیدو میں ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل، لا یفیدو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی معروف، ہوا ضمیر اس کا فاعل، النفیہ مفعول، پھر فی حرف جر، الماضی الف لام برائے تعریف، اور ماضی جو ہے نا یہ بن جائے گا اس میں فاعل کا صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف، یعنی الماضی کو میں صفت بنانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں بنا رہا ہوں الفعل کو موصوف محذوف، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف محذوف، الفعل اس کا فاعل، پھر ماضی اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف الفعل کی صفت، پھر الفعل موصوف محذوف اپنی الفعلی، ٹھیک ہے نا، الفعلی کی صفت، پھر الفعلی موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر لا یفید فعل کا ظرف لغو، پھر لا یفید فعل فاعل تو مل گیا تھا، مفعول بھی مل گیا تھا، اب ظرف لغو بھی مل گیا، تو لا یفید فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس پورے کے پورے جملے کو ہم بنا دیں گے پہلے معطوف علیہ، کیونکہ آگے واو حرف عطف آ رہا ہے، ایک اور جملہ آ رہا ہے نا، تو اس کو پہلے اب معطوف علیہ بنا دیں، پھر واو حرف عطف فی حرف جر المستقبلی، یہاں پر اسی طرح سے جیسے ماضی کی ہم نے ترکیب کی تھی نا، تو اس سے پہلے بھی اس کو بھی صفت بنائیں گے، اور اس سے پہلے بھی الفعلی جو ہے نا وہ موصوف محذوف مانیں گے۔ کس طرح سے؟ مستقبلی اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے الفعلی موصوف محذوف، ٹھیک ہے، اس کا فاعل، اور پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف محذوف الفعلی کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر فی حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا یفیدو، جو آگے آ رہا ہے نا آگے والا فعل یفیدو فعل کا ظرف لغو مقدم، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پہلے ہے اور اس کا متعلق جو ہے نا وہ بعد میں ہے، تو لہٰذا ہم کہہ دیں گے یفیدو فعل کا ظرف لغو مقدم، پھر یفیدو فعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل اور ہو ضمیر مفعول، ٹھیک ہے، پھر یفیدو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر لا یفید النفیہ فی الماضی یہ بن جائے گا معطوف علیہ، وفی المستقبل یفید یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کی بن جائے گا خبر، اور پھر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا قال فعل کا مقولہ، پھر قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے النوع الحادی عشر کا پارٹ نمبر 43 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔